بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ فرعون کے غصے کا کیا پوچھنا، اس نے اسے چت لٹا کر ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دیں، وہ پھر بھی اپنے دین پر قائم رہی تو فرعون نے کہا میں تیرے ایک ایک لڑکے کو تیری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کر لے، اب میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی۔ اس ظالم نے اس کے لڑکے کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر قتل کر دیا۔ ماں نے صبر کیا، پھر دوسرے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ فرعون کی بیوی یہ سب دیکھ رہی اور اس عورت کی استقامت دیکھ کر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اس مظلوم عورت کی روح پرواز کر گئی۔ جلد ہی فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس نیک بیوی پر طرح طرح کے ستم ڈھائے، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے ایمان پر ڈٹی رہی اور آخر اپنے اللہ سے جا ملی۔ جب فرعون کسی طرح بھی باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذابوں کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ ان کے کھیتوں میں غلہ پیدا نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ لگے، کھجوروں کے درخت پر بس ایک کھجور لگی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ عبرت حاصل کریں، اس لیے کہ جب فصل خوب ہوتی تھی اور درخت پھلوں سے لد جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے۔ جب غلہ نہ ہوتا، پھل نہ لگتے تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تم کچھ کر لو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ 5 قسم کے عذاب نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، چچڑی، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ تھے ہی گناہ گار۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، اگر دور کر دیا تو نے ہم سے یہ عذاب تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک عذاب ایک مقرر وقت تک رہا پھر ٹل گیا۔ اسی طرح انہیں ہر عذاب کے بعد مہلت دی گئی، اس طرح ایک کے بعد ایک عذاب آتا چلا گیا۔ پہلی مرتبہ فرعون کی قوم پر قید کا عذاب آیا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ آپ نے دعا فرمائی تو عذاب ٹل گیا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار، یہ لوگ ایسے ہیں کہ قید کے عذاب سے بھی باز نہیں آتے، معاہدہ کر کے پھر گئے، ان پر ایسا عذاب نازل کر جو ان کے لیے دردناک ہو اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، یہ پانی کا عذاب تھا۔ فرعون کی قوم کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ زمین میں کچھ کاشت کرنے کی۔ اس طوفان کی عجیب بات یہ تھی کہ فرعون کی قوم کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی زمین تھی۔ ان کے مکانات تھے وہ خشک رہے، کہیں پانی کا طوفان نظر نہ آیا۔ اس طوفان سے گھبرا کر فرعون کی قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ پانی کا یہ عذاب ٹل جائے، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہو گیا، ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہوگی۔ جب ایسا ہو گیا تو وہ کہنے لگے در حقیقت یہ عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، اس کے نتیجے میں تو ہماری پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اس طرح وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ 1 ماہ امن و چین سے گزر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی مہلت دی تھی، مگر وہ لوگ ہوش میں نہ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ ٹڈی دل نے ان کی تمام فصلوں کو اجاڑ دیا، بلکہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو بھی وہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے سامنے تھا، یعنی سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے کھیتوں، باغات اور گھروں پر آ پڑا تھا۔ بنی اسرائیل کے کھیت اور باغات سب محفوظ تھے۔ اس وقت ایک بار پھر فرعون کی قوم چلا اٹھی اے موسیٰ اللہ سے دعا کریں
کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یہ عذاب بھی ان پر سے ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹتے ہی وہ پھر وعدے سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے 1 ماہ کی مہلت دی۔ اس مرتبہ ان پر جوں کا عذاب آیا، یا پھر ایک قسم کے کیڑوں کا عذاب آیا۔ ان کیڑوں نے ان کے غلے کو گھن کی طرح کھا لیا اور جوں نے ان کے بال تک کھا لیے۔ ایک بار پھر فرعون کی قوم بلبلا اٹھی اور دعا کی درخواست کی، پھر وہی وعدہ کیا، آپ نے پھر دعا کی، یہ عذاب بھی ان پر سے ٹل گیا۔ عذاب کے ٹلتے ہی وہ پھر بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مہلت دی، یہ قوم باز نہ آئی۔ چوتھا عذاب ان پر مینڈکوں کا آیا۔ ان کے گھروں پر ہر چیزیں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ سونے کے لیے لیٹتے تو بدن کے نیچے مینڈک آ جاتے، پکے ہوئے کھانوں میں مینڈک نظر آتے، غرض ہر چیز میں مینڈک پیدا ہو گئے۔ ایک بار پھر وہ بلبلا اٹھے اور دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ہٹا دیا، مگر وہ قوم ہوش و حواس والی تو تھی ہی نہیں، پھر وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت ان پر خون کا عذاب آیا، ہر چیز میں خون نظر آنے لگا، کنویں میں، حوض میں، سب میں خون نظر آتا، کھانا پکاتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ تنگ آ کر انہوں نے بنی اسرائیل سے پانی مانگا، کیونکہ ان کا تو پانی بھی خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے انہیں پانی دیا تو ان کے ہاتھوں میں جاتے ہی پانی بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ قبطی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا اور بنی اسرائیل کا لقمہ خون میں تبدیل نہ ہوتا۔ آخر یہ بدکار قوم چلا اٹھی، فریاد کی، پہلے سے زیادہ پختہ وعدے کیے تو ان پر پھر رحم آ گیا، دعا کی تو عذاب ٹل گیا اور وہ پھر وعدے سے پھر گئے۔ چھٹی مرتبہ ان پر طاعون کا عذاب آیا، اس عذاب میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے پھر عذاب ہٹانے کے لیے دعا کرائی، عذاب ہٹ گیا تو انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا۔ اس قدر واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے۔ اس وقت آخری عذاب کا وقت آ گیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ ادھر فرعون ان سے کہتا، دیکھو میں اکیلا مصر کا مالک ہوں، میرے باغات اور محلات میں نہریں جاری ہیں۔ ادھر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو، وہ غریب اور کمزور ہیں، اب فیصلہ تم خود کر لو۔ فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے یوں بد دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ جب تک یہ لوگ عذاب کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک ایمان نہ لائیں۔ آپ نے یہ بد دعا اس وقت کی جب فرعون کے درباریوں نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم اپنے حال پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو علم سے محروم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو حکم دیا، آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرعون اپنی فوج اور قوم کو لے کر آپ کا تعاقب کرے گا، مگر آپ گھبرائیں نہیں، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ کے سامنے بیر کلزم آئے تو اپنا عصا اس پر مار دیں، آپ کے لیے ہمارے حکم سے رستہ بن جائے گا۔ اس حکم کے مطابق آپ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ رات کی تاریکی میں سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روشنی کا ایک ستون اتار دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے عصے سے روشنی نکلنے لگی تھی۔ اب آپ رستہ بھول گئے۔ بھول کیا گئے؟ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا جب تمہیں مصر چھوڑنا پڑے گا، جب وہ وقت آئے تو میری لاش اپنے ساتھ لے کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وصیت کا علم نہیں تھا۔ جب رستہ بھول گئے تو بڑے بوڑھوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ آخر پتہ چلا کر لاش نکال کر بعد میں آپ کی لاش کو یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
ادھر فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں نکل گئے ہیں تو اسے بہت طیش آیا۔ اس نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ سب تیار ہو جائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑا جا سکے۔ غرض فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ پھر فجر کے وقت بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ اب تو بنی اسرائیل گھبرا گئے کیونکہ ان کے سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب بس مارے گئے۔ وہ پکار اٹھے، یقیناً اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو فرما دیا تھا کہ خوف کھانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ نے اپنی قوم سے فرمایا ہم ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا۔ بنی اسرائیل کو تسلی دے کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی وقت اللہ کا حکم آ پہنچا، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو دریا پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پر مارا۔ ایسا کرنا تھا کہ دریا فوراً پھٹ گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر دیوار کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے اس وقت 12 قبیلے تھے، گویا ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بن گیا اور وہ سب اس طرح اس راستے سے گزر گئے جیسے کوئی سڑک پار کرتا ہے، حالانکہ دریا بہت گہرا تھا۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون اور اس کی فوجوں نے دنیا کا حیرت انگیز ترین منظر دیکھا۔ دریا کے درمیان راستے بنے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزرے چلے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر بھی فرعون رہا، اپنی فوج سے کہنے لگا تم نے دیکھا یہ سب میری ہی برکت ہے، چلو جلدی کرو اور بنی اسرائیل کو پکڑ لو۔ اب یہ لوگ بھی ان رستوں پر اتر گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ جب فرعون کے سب آدمی دریا کے درمیان پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم فرمایا۔ ایک لمحے میں پانی مل گیا۔ اب وہ غوطے کھانے لگے۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو پکارا میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی فرما برداری میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ اس کا یہ ایمان اس وقت تھا جب اس کی موت سر پر آ گئی۔ ایسے وقت کے ایمان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو انہیں ان کا یہ ایمان لانا کچھ سود مند نہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں گرگرا موت سے پہلے تک۔ فرعون کا ڈوبتے وقت توبہ کرنا اور ایمان لانا بھی ایسا ہی تھا کہ جب یقین ہو گیا کہ اب بچنا ناممکن ہے، اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ موت نے جو اسے آ گھیرا ہے، تو یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کا نتیجہ ہے۔ اور آخر کار فرعون غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ فرعون دریا میں غرق ہو گیا ہے تو انہیں یقین نہ آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش کو بہر نکال کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک عبرت آموز نشانی ہو۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن 10 محرم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بشارت دی۔ بنی اسرائیل دریا پار کر گئے اور وہاں سے آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود مقرر کر دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر اللہ کے نبی تھے، اپنی قوم کا ایسا جاہلانہ اور مشرکانہ مطالبہ سن کر غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا واقعی تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ پھر آپ نے انہیں نرمی سے سمجھایا یہ لوگ جس دین پر ہیں
وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں اس زمانے میں دوسری قوموں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔